برس رہا ہے دیکھ لو، چلو چلو سمیٹ لو، برس رہا ہے دیکھ لو، یہ نور علم و عشق کا نہالی ہاتھ تم رہو، علم نور ہے۔ نحمده ونصلي على حبيبه الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ عز وجل۔ ہم فارسی قواعد و انشاء پڑھ رہے تھے۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل فارسی قواعد و انشاء کا درس نمبر 14 یعنی ماضی قریب کا بیان پڑھیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ ماضی کی 6 قسمیں ہیں: ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی استمراری، ماضی احتمالی وغیرہ۔ ماضی مطلق کسے کہتے ہیں، ماضی مطلق کی تعریف کیا ہے، بنانے کا طریقہ کیا ہے، اس سے پہلے والے سبق میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل ماضی قریب کے تعلق سے پڑھیں گے۔ درس نمبر 14 ماضی قریب۔ ماضی قریب کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف کیا ہے، مصنف بیان کر رہے ہیں۔ ماضی قریب وہ فعل ہے جس سے قریب کے گزرے ہوئے زمانے میں کوئی کام سمجھا جائے۔ جس فعل سے قریب کے گزرے ہوئے زمانے میں کوئی کام سمجھا جائے اسے ماضی قریب کہتے۔ ماضی قریب کس طرح بناتے ہیں، ماضی قریب بنانے کا کیا طریقہ ہے، بیان کر رہے ہیں۔ ماضی مطلق کے آخر میں ہے است لگا کر ماضی قریب بناتے ہیں، یعنی ماضی مطلق کے آخر میں بس ہے است کا اضافہ کرنا ہے، ہے است لگا دینا ہے تو ماضی مطلق سے ماضی قریب بن جاتا ہے۔ مثال دے کر کے اس کی وضاحت کر رہے ہیں کس طرح ماضی مطلق کے آخر میں ہے است لگانے سے ماضی قریب بنتا ہے۔ جیسے کرد سے کردہ است، دیکھیں کرد یہ ماضی مطلق کا صیغہ ہے، کیونکہ آپ نے پڑھا تھا ماضی مطلق بنانے کے طریقے میں کہ مصدر کے آخر سے نون اور اس سے پہلے والے حرف سے زبر ہٹا کر ماضی مطلق بناتے ہیں۔ تو کرد جو ہے یہ کردن سے بنا ہے، کردن مصدر ہے جس کا معنی ہے کرنا، تو کردن کے آخر سے نون اور اس سے پہلے والے حرف یعنی دال سے زبر ہٹا کر کرد ماضی مطلق بنایا گیا، اور کرد کے آخر میں ہے است کا اضافہ کیا گیا تو کردہ است ماضی قریب بن گیا۔ کرد کا معنی ہے اس نے کیا، کردہ است اس نے کیا ہے، کردہ است کا معنی اس نے کیا ہے۔ اچھا، اس طرح یعنی ماضی مطلق کے آخر میں ہے است لگانے سے ماضی قریب واحد غائب کا صیغہ بنے گا۔ باقی صیغوں کے لیے کیا کریں گے اسے بیان کر رہے ہیں، اور باقی صیغوں میں علامتیں لگاتے ہیں۔ یعنی اس طرح ہے است لگانے سے ماضی قریب واحد غائب کا صیغہ بن جائے گا، اور باقی صیغوں کو بنانے کے لیے ان صیغوں کی جو علامات ہیں ان علامات میں سے ہر ایک جس کی جو علامت ہے لگاتے ہیں، صیغہ بنتا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی جمع غائب کی جو علامت ہے اس میں لگاتے ہیں تو جمع غائب کا صیغہ بنتا ہے۔ واحد حاضری کی علامت ہے آخر میں یا کا ہونا، اسے لگاتے ہیں تو واحد حاضری کا صیغہ بن جاتا ہے۔ یعنی جس صیغے کی جو علامت ہے، اس سے پہلے آپ نے پڑھا تھا کہ کس کی کیا علامت ہے، جمع غائب کی علامت آخر میں نون دال کا ہونا، واحد حاضری کی علامت آخر میں یا کا ہونا، جمع حاضری کی علامت آخر میں یا دال کا ہونا، واحد متکلم کی علامت میم کا ہونا، جمع متکلم کی علامت آخر میں یا میم کا ہونا۔ تو ان کی جو علامتیں ہیں ان علامتوں کو لگاتے جائیں گے، صیغہ بنتا جائے گا۔ خیر، مثال دے کر کے یعنی ایک فعل سے پوری گردان کر کے بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یعنی کرد فعل سے کرداست، اس سے ماضی قریب کی گردان کر کے بتا رہے ہیں۔ مثلا اوپر صیغہ ہے، اس کے بعد مثال ہے، اس کے بعد اس کا معنی ہے۔ واحد غائب کردہ است، اس کا معنی ہے اس نے کیا ہے۔ واحد غائب کردہ است اس نے کیا ہے۔ جمع غائب کردہ اند انہوں نے کیا ہے۔ واحد حاضر کردہ ای تو نے کیا ہے۔ جمع حاضر کردہ اید تم نے کیا ہے۔ واحد متکلم کردہ ام میں نے کیا ہے۔ جمع متکلم کردہ ایم ہم نے کیا ہے۔ اردو میں ترجمہ کرو۔ فارسی میں جو جملے دیے گئے ہیں اردو میں ان کا
ترجمہ کرنا ہے۔ آئیے کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے شوکت، قرآن مجید خواندہ است۔ شوکت نے قرآن مجید پڑھا ہے۔ شوکت قرآن مجید خواندہ است۔ شوکت نے قرآن مجید پڑھا ہے۔ آخوند تورا چه آموخته است۔ آخوند یعنی استاد، تورا یعنی تجھے، چه یعنی کیا، آموخته است سکھایا ہے۔ آخوند تورا چه آموخته است، استاد نے تجھے کیا سکھایا ہے۔ آخوند تورا چه آموخته است، استاد نے تجھے کیا سکھایا ہے۔ زنان دختران خویش را اردو آموخته اند۔ عورتوں نے اپنی لڑکیوں کو اردو سکھایا ہے۔ زنان دختران خویش را اردو آموخته اند۔ عورتوں نے اپنی لڑکیوں کو اردو سکھایا ہے۔ خیاط را تلبید ام، خیاط کہتے ہیں درجی کو۔ خیاط را تلبید ام، میں نے خیاط کو بلایا ہے۔ خیاط را تلبید ام، میں نے خیاط کو بلایا ہے۔ شما از دکان آنا مقراض خریدا اید۔ شما یعنی تم لوگوں نے، از دکان آنا ان کی دکان سے، مقراض یعنی کینچی، خریدا اید خریدے ہو۔ شما از دکان آنا مقراض خریدا اید، تم لوگوں نے ان کی دکان سے کینچی خریدی ہے۔ تو آ دستمال را چرا دریدئی، تو یعنی تو، آ دستمال را اس رومال کو، چرا یعنی کیوں، دریدئی پھاڑا ہے۔ تو آ دستمال را چرا دریدئی، تو نے اس رومال کو کیوں پھاڑا ہے۔ فراش پست پاکت را در صندوق کے پست انداختہ است۔ فراش پست یعنی ڈاکیا، پاکت یعنی لفافہ، را یعنی کو، در صندوق کے پست یعنی لیٹر باکس میں، انداختہ است ڈالا ہے۔ فراش پست پاکت را در صندوق کے پست انداختہ است۔ ڈاکیے نے لفافے کو لیٹر باکس میں ڈالا ہے۔ فراش پست پاکت را در صندوق کے پست انداختہ است، ڈاکیے نے لفافے کو لیٹر باکس میں ڈالا ہے۔ مرکب خیل گلیز است، روشنائی خوب گاڑی ہے۔ مرکب خیل گلیز است، روشنائی بہت گاڑی ہے، خوب گاڑی ہے۔ دراں آب ریختہ ام، دراں اس میں، آب ریختہ ام میں نے پانی ڈالا ہے، پانی ملایا ہے۔ دراں آب ریختہ ام، میں نے اس میں پانی ڈالا ہے۔ حالہ آب گی شدہ است، اب پتلی ہو گئی ہے۔ حالہ آب گی شدہ است، اب پتلی ہو گئی ہے۔ آبگی ہو گئی ہے یعنی پتلی ہو گئی ہے۔ فارسی بناؤ، اردو میں جو جملے دیے گئے ہیں ان کی فارسی بنانی ہے۔ آئیے کوشش کرتے ہیں۔ ہم نے ان کی باتیں سنی ہیں۔ ہم نے یعنی ما، ان کی باتیں سخن ہائے آنا، سنی ہے، شنیدہ ایم، ٹھیک ہے۔ ہم نے ان کی باتیں سنی ہیں۔ ما سخن ہائے آنا شنیدہ ایم، ما سخن ہائے آنا شنیدہ ایم۔ میں نے تجھ کو تنخواہ دی ہے۔ میں نے دی ہے من ترا، تنخواہ کے لیے مواجب استعمال ہوتا ہے۔ من ترا مواجب دادا ام، میں نے تجھ کو تنخواہ دی ہے، من ترا مواجب دادا ام۔ تمہاری لڑکی نے روزہ رکھا ہے۔ دخترے تاں یا دخترے تو روزہ داشتہ است یا روزہ گزاشتہ است۔ تمہاری لڑکی نے روزہ رکھا ہے۔ دخترے تاں یا دخترے تو روزہ داشتہ است، روزہ گزاشتہ است۔ تم سب نے اپنا سبق یاد کر لیا ہے۔ تم سب نے یاد کر لیا ہے، شما یاد کردہ اید، تو مکمل کے فارسی ہوگی شما سبق خویش را یاد کردہ اید۔ تم سب نے اپنا سبق یاد کر لیا ہے، شما سبق خویش را یاد کردہ اید۔ وہ لڑکے بھاگ گئے ہیں۔ وہ لڑکے یعنی پسراں، بھاگ گئے ہیں گریختہ اند۔ وہ لڑکے بھاگ گئے ہیں پسراں گریختہ اند۔ تم نے اپنے ماموں کو پہچان لیا ہے۔ تم نے پہچان لیا ہے، شناختہ اید، اپنے ماموں کو خال خویش را، تو مکمل کی فارسی ہوگی شما خال خویش را شناختہ اید،
تم نے اپنے ماموں کو پہچان لیا ہے، شما خال خویش را شناختہ عید۔ خالد نے روٹی کھائی ہے، خالد نان خوردہ است۔ خالد نے روٹی کھائی ہے، خالد نان خوردہ است۔ اس نے اپنی کرسیاں بیچ دی ہیں، اس نے اپنی کرسیاں بیچ دی ہیں۔ او صندلیہائے خویش را فروختہ است۔ اس نے اپنی کرسیاں بیچ دی ہیں۔ او صندلیہائے خویش را فروختہ است۔ کرتے کی آستین پھٹ گئی ہے، آستین پراہین دریدہ است۔ آستین جامہ یا آستین پراہین دریدہ است۔ درزی نے کپڑا درست کر دیا ہے، خیاط جامہ را درست کردہ است۔ درزی نے کپڑا درست کر دیا ہے، خیاط جامہ را درست کردہ است۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور اپنے مشورے سے نوازیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔